تو بہرحال ہم نہیں بدلے، زمانے بدلتے رہے، بہت بدلنے والے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ ان مجالس کا جو عنوان مجھے دیا گیا، اصول دین، توحید سے لے کے قیامت تک، تو ایک ایک اصل پر 2 مجلسیں بھی پڑھ لوں گا تو بھی عشرہ پورا ہو جائے گا۔ تو میرے لیے بہت آسانی، چونکہ اگر آپ موضوع معین کرتے ہیں تو گفتگو کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ ممبر پر آ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مومنین کی ضرورت کیا ہے، مومنین کی خواہش کیا ہے۔ میں تقریباً 90 سے لے کے 100 تک 1.5 مہینے میں، 1 مہینہ 20 دن میں 22 مجالس پڑھتا ہوں، تقریباً 100 مجالس۔ ہر گھر میں ایک الگ موضوع دیتے ہیں، تربیت اولاد، میاں بیوی کے حقوق۔ ایک شخص نے عالم کے حقوق پر مجھ سے پڑھوائی، میں نے کہا لوگ پریشان ہو جائیں گے، آپ ایسا نہیں، آپ اسی پر پڑھیں۔ تو غرض ہے کہ جو موضوع اپنے گھر کے لحاظ سے جو پسند کرتا دیتا، کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ مجھے آپ اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ ورنہ دین اسلام آپ جانتے ہیں کہ 23 سال میں سورج پر سرور کائنات نے 1 سیکنڈ میں پلٹایا، مگر عربوں کو 23 سال لگے ان کو پلٹانے۔ سورج کا پلٹانا آسان ہے، ابو سفیان کا پلٹانا مشکل ہے۔ یہ ایک تربیتی نظام ہے، اس تربیتی نظام میں خاص طور سے عقائد 13 سالہ مکی زندگی میں صرف عقیدے پر گفتگو ہوئی، 13 سالہ مکی زندگی میں صرف عقیدے پر گفتگو ہوئی ہے۔ مدنی زندگی میں سن 2 ہجری کے بعد فرائض کا اترنا شروع ہوا، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے۔ ان فرائض کا اترنا سن 2 ہجری سے شروع ہوا، ہجرت کے بعد۔ مکے میں 13 سال خاتم الانبیاء نے عقائد پر، اور وہ بھی توحید پر، چونکہ ایک تو توحید ایک عام انسان کی توحید ہے، خدا وحدہ لا شریک کو کلمہ پڑھ کے وحدہ لا شریک مانا۔ ایک پڑھے لکھے انسان کی توحید ہے، ایک فلسفی کی توحید ہے، ایک مرجع کی توحید ہے، ایک عارف کی توحید ہے، اور ایک معصوم کی توحید ہے۔ معصوم جس توحید کو معصوم سمجھتا، غیر معصوم نہیں سمجھتا۔ اور خاص طور سے 14 معصومین صلوات اللہ السلام علیہ ہیں، چونکہ ہم وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، یعنی مخلوق کے ذریعے ہم نے خالق کو پہچانا۔ وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں، رزق کے ذریعے رازق کو پہچانے۔ مگر معصوم کا ایسا نہیں ہے، معصوم اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی ذات کو صرف اس کی ذات سے پہچانے۔ اسی لیے آپ صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے، امام سجاد سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں، نابینا ہے وہ شخص جو تجھے غیر کے ذریعے پہچانے۔ اسی لیے مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ، نابینا ہے وہ شخص جو تجھے غیر کے ذریعے پہچانے۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کشف الاسرار میں فرماتے ہیں ہم سب نابینا ہیں، چونکہ ہم نے اس ذات کو غیر کے ذریعے پہچانا۔ کیا مطلب؟ یعنی کائنات کے ذریعے خالق کائنات کو پہچانا۔ ہم اپنے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے اس کو پہچانا نہیں تھے، ہوئے نہیں ہوں گے۔ ہمارا نہ ہونا پھر ہونا پھر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے وجود پر قدرت نہیں رکھتے، ہم بے بس ہیں۔ اگر ہم بے بس ہیں تو ہمارا یہ وجود کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو گویا ہم نے اپنے وجود کے ذریعے واجب الوجود کو سمجھا۔ اس توحید کی اصلیت، اس توحید کی حقیقت وہ نہیں ہے جو امام سجاد فرما رہے ہیں، جو مولا کائنات۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہزاروں دفعہ آپ نے سنا، تو کیا فرمایا حضرت نے؟ میں اس رب کی عبادت ہی کیوں کروں جس کو میں نے نہ دیکھا؟
مگر اس کی وضاحت کس طرح سے کیا حضرت نے؟ نگاہ کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، بصارت کے ذریعے اس ذات کو نہیں دیکھ سکتے، بصیرت کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بصیرت کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نابینا ہے، بے بصیر ہے جو اس کی ذات کو نہ دیکھے۔ تو توحید دو طرح ہے، بلکہ عارف کی جو عرفاء ہیں وہ تمام ہر طرح کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ کائنات میں اگر کوئی وجود ہے تو صرف واجب الوجود ہے، ممکن الوجود کا وجود ہی نہیں۔ عرفاء کیا مطلب؟ یعنی جو علم عرفان کے معنی، جیسے امام خمینی، جیسے آیت اللہ بہجت تھے، جیسے عرض کرو آپ کی خدمت میں آیت اللہ محسن طباطبائی تھے، اور اسی طرح کے جو عرفاء مقدس اردبیلی ہیں، عرفاء جو علم عرفان میں وہ اپنے وجود کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے وجود کا تسلیم کرنا اس کے مقابلے پر آنا، اس کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہیں ہے، ہم وجود کا سایہ ہیں۔ وجود وہ ہے جو قائم رہے، وجود وہ نہیں ہے جو فنا ہو۔ یہ عارف کی توحید ہے۔ فقیہ کی توحید کیا ہے؟ فقیہ کہتا نہیں وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے، مگر اس کا وجود قائم بالذات ہے، ہمارا وجود قائم بالذات نہیں ہے۔ اب آپ نے موضوع دیا تو خوش کے آپ سن لیں۔ اس کا وجود قائم بالذات ہے، کیا مطلب؟ وہ کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ میں اس کی وجہ سے قائم ہوں، اپنے ذات کی وجہ سے نہیں۔ تو اس لیے میرا وجود ممکن الوجود کہلاتا ہے۔ ممکن الوجود وہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اور جس کا نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، جس کا صرف ہونا ممکن ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو واجب الوجود اس کی ذات مقدس ہے۔ اگر میں فقہا کہتے ہیں اگر میرا وجود نہ ہوتا تو یہ دین کس کے لیے آیا؟ کسی وجود کے لیے آیا نا دین، کسی عدم کے لیے تھوڑی آیا۔ میرے وجود پر احکام عائد ہوتے ہیں۔ میں موجود ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میں موجود ہوں، میں روزہ رکھوں گا، میں موجود ہوں، میں حج کروں گا، میں موجود ہوں، میں زکوٰۃ دوں گا۔ یہ فرائض جو پروردگار عالم نے نازل کیا، اگر میرا وجود نہ ہوتا تو پھر یہ فرائض کس پر عائد ہوتے؟ اس کا جواب عارف کیا دیتا؟ مثلا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اور اسی طرح سے جو عرفاء ہیں، مثلا ابن عربی، معین الدین ابن عربی ہے جو عرفاء میں سے شہید بزرگوار مطہری نے ان کی بڑی تعریف کی ہے سیر و سلوک میں۔ سیر و سلوک، اگر آپ واقعاً صحیح معنوں میں عقائد کو سمجھنا چاہیں تو 3 شخصیات کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیر و سلوک۔ ابتدائی حصہ آیت اللہ شہید بزرگوار مطہری کا، بیچ کا حصہ حضرت آیت اللہ سید محسن طباطبائی کا، آخری حصہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تینوں شخصیات جو اس صدی کی سب سے بڑی شخصیات ہیں دنیا اسلام میں، ان کی تینوں کی لکھی ہوئی مشترکہ کتاب جس کا نام سیر و سلوک ہے۔ اسلامک سیمینری کراچی نے چھاپا اس کو۔ بہترین کتاب ہے یہ کہ آپ کس طرح سے سیر الی اللہ، جو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت کرو، یہ اللہ کی طرف ہجرت کے کیا معنی ہیں، اس کو سمجھنا۔ خیر میں بالکل آسان طریقے سے میں چونکہ شروع کیا واقعاً عرفاء اور فلسفی کی توحید، عارف کی توحید، فقیہ کی توحید، اسی طرح سے معصول کی توحید، میں نے صرف بتانے کے لیے کہ توحید کے سلسلے میں معرفت کی جو منزلیں ہیں، معرفت کی منزل میں ایک عام سرور کائنات گزر رہے تھے جو آپ نے بھی سنا ہے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ تاگا بن رہی ہے چرخے سے، چرخہ چلا کر۔ تو سرور کائنات رکے اور اس ضعیفہ سے پوچھا کیا تم خدا کو جانتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ جب سے آپ نے کہا ہم جانتے ہیں، پہلا بت پرست ہے مگر اب ہم جاتے ہیں، تو تم کیسے جانتی ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے خدا کے وجود پر؟ ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل؟ اس عالم جاہلیت میں، اس دور جاہلیت میں بالکل کسی کو کچھ نہیں پتا، اس خاتون نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے اپنے خالق کو پہچان۔ کیسے پہچانا؟ یہ جو چرخہ جس سے میں تاگا بنتی ہوں اس کے ذریعے۔ کیسے؟ یہ چرخہ اتنا سا ہے، جب تک میں نہ چلاؤں خود نہیں چل سکتا۔
कैसे मुमकिन है इतनी बड़ी कायनात किसी के चलाए बगैर चले। मैंने इस चरखे के जरिए अपने खालिक को पहचाना। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से इरशाद फरमाया, अगर इतनी सी भी दलील तुम्हारे पास खुदा की मारिफत के लिए हो तो काफी है। इतनी सी भी दलील अगर मारिफत इलाही के बारे में हो तो काफी है। उस खातून को किसने बताया? अभी तक सऊदी अरब का वो नाबीना आले बास के नाम से खबीस आले सऊद के साथ बैठा मुफ्ती, उसकी फतवा की किताब है जो कहता जमीन गर्दिश करती उसे कत्ल कर दो। जमीन साकिन है, बच्चा जानता जमीन गर्दिश करती है, दिन रात बनते हैं इसी से। और खुद कुरान करीम की आयत सूरह नमल, सूरह बारके नमल इरशाद होता है, ये पहाड़ तुम्हें गड़े हुए कील की मानंद नजर आते हैं, ये बादलों की तरह घूमते हैं। सूरह नमल। तो ये जमीन के बगैर पहाड़ घूमते हैं। ये कुरान करीम, जहां ये तस्वुर नहीं था जमीन घूमती है, वहां कुरान करीम ने कहा ये बादल की तरह, बादल जिस तरह से घूमते हैं, सूरह नमल, ये जमीन घूमती है। ये नाबीना वाक़ियन सूरह वाक़िया बनी इसराइल की आयत अभी भी मैं तिलावत कर आ रहा हूँ इमामत के बारे में। मन कान फी हादिही आमा फफिल आखिरति आमा, जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना होगा। यहाँ नाबीना से मुराद वो बेचारा जिसकी आंखें नहीं है, वो नहीं है, उसका क्या कसूर है। यहाँ नाबीना से मुराद वो जिसकी दिल की आंखें नहीं है, जिसकी बसीरत नहीं है। यहाँ नाबीना से मुराद वो मन कान फी, सूरह बनी इसराइल, मन कान फी हादिही आमा, जो इस जिंदगी में नाबीना है, फिल आखिरत आमा, वो आखिरत में भी नाबीना ही रहेगा। तो उस अभी मैं फिर से पढ़कर वाक़ई इस पर बेहतरीन दलील, अब चूंकि गुफ्तगू तो तौहीद के ऊपर है, बेहतरीन गुफ्तगू एक नुक्ता जो आपकी इजाज़त से अर्ज करूं, शहीद बुजुर्गवार आयतुल्लाह सैयद नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब उर्दू में है, हर शख्स खरीदे। जब एक दफा मैं अलखुई में पढ़ रहा था 1-2 साल पहले, मैंने इस किताब का हवाला दिया तो इस्माइल रिजवी का पहले आप हमें बता देते, 15 नुस्खे थे, सब ले गए। शहीद बुजुर्गवार आयतुल्लाह नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब है मजालिस उम्म, बहुत अच्छी किताब है। उसमें एक मुनाजिरा है। खैर वो किताब इसलिए अच्छी है कि ये वाहिद किताब है कि तशय्यो कैसे गया हिंदुस्तान, तिब्बत, चाइना, इस पूरी दुनिया में तशय्यो कहां से गया, कैसे गया, ये उसकी तफसील है। ये सिर्फ वाहिद किताब है जिसमें बुजुर्गवार ने बड़ी मेहनत की है कि तशय्यो कहां कहां कैसे गया, इस पर है वो किताब। उसमें गदीर के वाक़े पर एक नुक्ता दिया। वो नुक्ता क्या? जिस तरह से मैंने अभी कहा कि मौला इमाम सज्जाद सलाम अलैहि ने फरमाया, दुआ अबू हमज़े समाली जो मफाती में भी है, दुआ सहर की दुआओं में से एक बहुत लतीफ और बहुत ही इंतहाई अदब, इतना ज़ख़ीरा मकतबा अहले बैत में है, दुनिया के किसी मकतब में नहीं है। जब सहीफ़े सज्जादे मिस्र में जामिल अज़हर पहुंची तो आप जानते हैं क्या कहा जामिल अज़हर के उलमा ने? कहा कि ये ज़बूर आले मोहम्मद, ये उन्हीं का कहा, ये ज़बूर आले मोहम्मद, इतना बड़ा खजाना किसी के पास नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उसी में मौला इमाम सज्जाद सलाम अलैहि की दुआएं, मौला इमाम सज्जाद सलाम अलैहि की गुफ्तगू खुदा से। शहीद बुजुर्गवार लिखते हैं कि नाबीना पर, बेबसीरत पर तबरी ने तारीख में, और फिर तफसीर भी है, तबरी की तफसीर तबरी के नाम से अपनी तफसीर में, सूरह नमल की तफसीर में, और बुखारी ने सूरह नमल, चूंकि कुछ सूरतों की मुख्तसर सी तफसीर भी है बुखारी की 3री जिल्द में, दूसरी का आखिर और तीसरी का वाइल में, उसमें, और फिर जिन्होंने तारीख लिखी अब तक इब्न असीर ने तारीख कामिल में, सब ने, जो मुअर्रिखीन ने लिखा कि सुलेमान इब्न दाऊद सलामुल्लाह अलैहिमा व अला नबीना ने चूंटी को जिस वक्त हाथ में लिया, तो ये सब लिखते हैं कि ऐसे चली और ऐसे गुफ्तगू की, ऐसा लगता है लिखने वाले को अगर आप पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लिखने वाले खुद वहां मौजूद थे और सुन रहे हैं। इस तरह से लिख रहे हैं कि चूंटी चली सुलेमान इब्न दाऊद सलामुल्लाह अलैहि के हाथ पर,
اور ایسے چلی، اس کے پیر بھی نظر آ رہے ہیں چونٹی کے، اور اس نے کیا گفتگو کی وہ بھی سنائی دے رہی. ٹھیک ہے سورہ نمل میں ہے، مگر اس کی اس طرح سے گفتگو لکھنا کہ جیسے خود ہی سن رہے ہیں. تو شہید بزرگوار کہتے ہیں سلیمان ابن داؤد کے ہاتھ پر چونٹی کا چلنا بھی نظر آ رہا، چونٹی کی گفتگو بھی سنائی دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے چلتی تھی وہ اتفاق سے کالی چونٹی تھی، ایسے چلتی تھی جیسے سیاہ شب تار میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ رات میں سیاہ چونٹی چل رہی ہو. تو اگر شب تار میں سیاہ چونٹی اور سیاہ پتھر کے اوپر چلے تمہیں نظر آئے، سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پر گفتگو بھی سنائی دے، تو اگر بے بصیرت ہو، اگر بصیرت سے محروم ہو، تو اسے اگر نظر نہیں آتا تو کیا نظر نہیں آتا؟ غدیر. نظر نہیں آتا تو کیا نظر نہیں آتا؟ سرور کائنات کے ہاتھوں پر امیر المومنین نظر نہیں آتے. کیا چونٹی سے بھی چھوٹے تھے غدیر؟ اگر 4 گھنٹے کی خاتم الانبیاء کی گفتگو سنائی نہیں دیتی، 8 گھنٹے کی سلیمان ابن داؤد اور چونٹی کی گفتگو بھی سنائی دیتی ہے. تو انسان بے بصیرت ہو تو نہ اسے توحید نظر آتی ہے، نہ اسے رسالت نظر آتی ہے، خدا کو اپنا جیسا سمجھے. ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنہ، 4 جلدیں، اس کی پہلی جلد اٹھا کے دیکھیں، 4 جلدیں. کیونکہ میں منبر پر گفتگو کرنی ہوتی ہے ذمہ داری کے ساتھ. یہ کتابیں خریدے بغیر مشکل ہے کہ آپ آئیں کسی کتاب میں حوالے دیا، اس حوالے کو پڑھ کر آپ گفتگو کریں، بعد میں جا کے دیکھنے والے نے کہا نہیں ہے، تو آپ کی عزت کیا رہی؟ تو اس لیے پوری ذمہ داری سے گفتگو کے لیے یہ ساری کتابیں، بخاری میرے پاس، ابن حجر مکی کی صواعق محرقہ میرے پاس، تفسیر در منصور میرے پاس، تفسیر کشاف زمخشری کی میرے پاس، تفسیر کبیر جلا اس کی تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی میرے پاس. ان تفاسیر کو صحاح ستہ کو رکھنا ضروری ہے حوالہ دینے کے لیے. صواعق محرقہ یہ مصنف یہی، اور صواعق محرقہ کا مصنف ابن حجر مکی ہے، اور منہاج السنہ کا مصنف کون ہے؟ ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا. اس نے جب منہاج السنہ لکھی 4 جلدوں پر مشتمل، تو اس کے جواب میں حضرت علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب پہ لکھی 2001 کتاب کا نام ہے 2001. اس نے امامت کی نفی کی، اور علامہ ہلی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی کہ 2001 دلائل ہیں امامت کے اوپر. 2001 اس کتاب کا نام ہے 2001 حضرت علامہ ہلی کی کتاب ہے. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ جی ہاں، توحید کے اوپر ابن تیمیہ منبر پر درس دے رہا، درس کے دوران کہتا کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ میری طرح آسمان اول سے اس طرح سے نیچے اترتا، تو اوپر سے نیچے اترتا یہ خبیث، پھر نیچے اترتا، پھر نیچے اترتا، کہتا بس اسی طرح سے زمین کے آسمان پر اترتا ہے. اور کہتا ہے، اور فجر کو آ کے کہتا خدا خود، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم پروردگار سے کس چیز سے دور رکھا؟ خدا تمام آسمانوں سے نیچے اتر کر فجر کے وقت سب کو آواز دیتا، خدا میری طرح اترتا. اسی شخص نے واقعاً یعنی فرشتوں کے بارے میں، ذات وحدہ لا شریک کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اگر آپ کو مکتبہ اہل البیت کا موازنہ کرنا تو ڈاکٹر تیجانی کی دوسری کتاب تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، مختصر ضرور ہے مگر چونکہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے یہاں آیا ہے اس لیے اس کی کتاب آپ کے ذہن کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. ہر مومن کے پاس 3 کتابوں کا ہونا ضروری ہے، ہر مومن کے پاس. ایک آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی کتاب انگلش میں بھی ہے دا رائٹ پاتھ، عربی میں ہے المراجعات، اردو میں ہے مذہب اہل البیت، آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی. یہ وہ کتاب ہے جس ایک مرجع نے دوسرے مرجع سے مناظرہ کیا. علامہ سلیم البشرا جامع الازہر کا مرجع پوری دنیا اہل سنت
دو گروہ ہیں، وہابی ان کا مرجع کون ہے؟ سعودی عرب، سنی ان کا مرجع کون ہے؟ قاہرہ، جامع الازہر۔ اسی لیے جامع الازہر سے پڑھ کے آنے والے ازہری لکھتے ہیں اپنے ساتھ پاکستان میں، اور کچھ بغدادی لکھتے ہیں جو بغداد سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھی سنی ہیں، مگر ازہری لکھنے والے جامع الازہر سے فارغ ہو کے آتے ہیں۔ تو میں اب آپ سے عرض کروں، 3 کتابیں، ایک آیت اللہ سید شرف الدین کی کتاب مذہب اہل البیت، ہر مومن کے گھر ہونی چاہیے، آپ پڑھ لیں گے، کوئی آپ سے سوال کرے آپ حاضر ہیں جواب کے لیے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے اب تک 15,000 مصریوں کو شیعہ کیا، یہی وہ کتاب ہے 100 سال کے اندر 15,000 عوام نہیں علماء کو اس کے دمشق کے قاضی القضات کو، چیف جسٹس کو شیعہ کیا اسی کتاب میں۔ یہ کتاب ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک علامہ مرتضی عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء الدین میں ائمہ اہل البیت کا کردار، 2 جلدیں ہیں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے 2۔ تیسری ڈاکٹر تیجانی کی کتاب تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ 3 کتابیں آپ کے پاس ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے۔ ڈاکٹر تیجانی نے یہ کمال کیا، شیعہ توحید سنی توحید، شیعہ نبوت سنی نبوت، شیعہ صحابہ سنی صحابہ، شیعہ مجتہد سنی مجتہد، شیعہ یعنی تقابل کیا، مقابلے کیا۔ تو اب میں عرض کروں توحید، مولا کائنات کا پہلا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام حمد اس واجب الوجود کے لیے جو پوری کائنات مل کر حمد کرے تو اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اور تمام کائنات مل کے اس کی نعمات کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، تمام مجتہدین مل کے اگر اس کی حمد و ثنا کریں تو اس کی کنہ معرفت و ذات مقدس تک رسائی ناممکن ہے۔ یہاں 2 جملے، من حد فقط عد، جس نے محدود کیا اس نے گنا، جس نے گنا وہ اس نے اپنی صف میں شامل کیا خدا کو۔ میں اس جملے کی وضاحت باب امامت میں کروں، کیا مطلب؟ من حد فقط عد ومن عد فقط زمین، یہ خطبہ جو مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر اگر واقعاً قرآن کریم درست ہے کہ مکی ساری آیتیں 6,600 سے زیادہ آیات میں سے 4,000 آیات توحید کے اوپر، 4,000 آیات توحید کے اوپر، باقی 2,600 آیات احکام کے اوپر، محرمات پر، واجبات پر، مکروہات پر، اور باقی زندگی پر 6,000 سے 4,000 آیات توحید کے اوپر۔ مگر اس کے باوجود اگر توحید آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن پڑھ کے توحید نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن چونکہ مجھ پر آپ پر نہیں اترا، جب قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان میں ایک الہ ہے، زمین میں ایک الہ، آپ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں، یہ اس کے بس میں ہے جس پر یہ قرآن اترا، وہ اس کی تفسیر کریں گے۔ میں نہیں سمجھ سکتا، مجھے نہیں پتا، اس لیے مجھے توحید سمجھنے کے لیے میں ایک صرف شہزادی کونین کے خطبے کا ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک صلوات بھی، وہ مارکۃ الآراء خطبہ جس کے لیے مولا کائنات واجب قرار دیتے تھے اپنی اولاد پر کہ شہزادی کا خطبہ یاد کریں۔ خاندان بنو ہاشم رٹتے تھے شہزادی کے خطبے کو جیسے میرے آپ کے بچے سورہ ہم رکھتے ہیں۔ واجب تھا اولاد فاطمہ پر شہزادی کا خطبہ رٹنا، واجب تھا، رٹتے تھے۔ اور شہزادی کے خطبے میں، شہزادی کونین کے خطبے میں عجب کمال ہے، الحمدللہ الذی، تمام حمد اس ذات مقدس کے لیے
کہ جس نے کائنات کا فرش بچھایا، آسمان کو ستاروں سے سجائے، جس نے دریا بہائے، جس نے پہاڑ گاڑے، اس ایک جملہ جو شہزادی نے فرمایا، اور شکر ہے اس نعمت پر جو الہام کیا. جانتے ہیں سورہ مبارکہ والشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہاں شہزادی پورے سورے کو لپیٹ کے جملے میں فرماتی ہیں میں شکر ادا کرتی ہوں ذات مقدس کی الہمہا، جس نے الہام کیا. کیا الہام کیا؟ شہزادی کے اس جملے میں پوری توحید ہے. کیا الہام کیا؟ آئیے الہام کیا کیا اس سورے میں؟ پوری سورہ والشمس 11 قسمیں خدا نے کہا دو جملوں کی خاطر. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس ان دو جملوں کی خاطر خدا نے 11 قسمیں کہا. والشمس وضحاہا 2 قسمیں. سورج کی قسم اس کی ذوالفشانی کی قسم، چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے پیچھے چلے. 11 قسمیں کئی کے لیے 2 لفظوں کی. قد افلح من زکاہا، وہی فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، نقصان و خسارے میں رہا جس نے اس نفس کو آلائشات دنیا سے ملوث کیا. ان 2 جملوں کی خاطر شہزادی کونین صلی اللہ علیہ اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ میں شکر کرتی ہوں علی ما الہما، اس نعمت الہام پر جو اس نے الہام کیا. یہ الہام کب کیا؟ کس کو کیا؟ اب آئیے ہم کہتے ہیں توحید فطرت ہے، دین فطرت ہے، ذات مقدس واجب الوجود فطرت میں. کیسے؟ ایک نومولود بچے کے پاس جائیے آپ، ابھی دنیا میں آئے رحم مادر سے، ایک گپ اندھیرے سے روشنی میں آئے. جب آپ جا کے ابھی اس نے آنکھ کھولی نہیں، اس نے دنیا کو دیکھا نہیں، آپ جا کے اس کے کان میں آذان دیں، دیتے نا آذان دے. جس نے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، جب آپ آذان دیں گے تو فوراً پوری کوشش کرے گا ہلنے کی، پوری طرح تلاش کرے گا اس شخص کو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس نومولود کو کس نے بتایا کہ یہ آواز اثر ہے مؤثر کو تلاش کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اثر کو دیکھ کے مؤثر کی تلاش انسان کی فطرت میں، اسی مؤثر کا نام اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اثر کو دیکھ کر مؤثر کی تلاش انسان کی فطرت میں. اس نومولود کو کسی نے نہیں بتایا کہ دیکھ لو آواز، پھونک، یہ سب آثار ہیں، یہ بذات خود ان کا وجود نہیں ہوتا، اصل مؤثر کو تلاش کرو. تو اس نومولود نے بھی آپ کی آواز سے، آپ کے پھونک سے مؤثر کو تلاش کیا. کس نے بتایا؟ اس نے جس نے عالم فطرت میں آنے سے پہلے الہام کیا. اس ذات مقدس نے جو اس وجود سے پہلے عالم ذر میں تھے تو اس نے الہام کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہی ذات ہے جس نے عالم ذر میں، ورنہ اگر الہام کیے بغیر مجھ سے کیسے پوچھ سکتا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب وہ الہام کرے گا تبھی تو مجھ سے پوچھے گا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. ورنہ جبریل امین جیسا فرشتہ من انت ومن انا، حیات القلوب مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، پہلی جلد 2 جلدیں، پہلی جلد جس میں اس واقعے کو نقل کیا. من انت ومن انا، جبریل تو کون ہے میں کون ہے؟ کیا کہا جبریل امین نے؟ انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. جبریل امین تو ہے میں ہوں. جبریل امین، جب جبریل امین یہ کہتا ہے تو ہے میں ہوں، تو آپ سورہ نور کی آیت نمبر 45 کو پڑھیے. شہید بزرگاہ مطہرین فلسفہ ولایت میں اس پر معرکۃ الآراء گفتگو کی. کیا؟ اے میرے حبیب،
ذرا ان پرندوں کو تو دیکھیے جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں پرواز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. سورہ نور آیت 45. یہ نماز پڑھتے ہیں. جب جبریل کو نماز کا نہیں پتا تو یہ پرندے کیسے سیکھے؟ پرندوں نے کس سے نماز سیکھی؟ بغیر کسی کے سکھائے پرندوں نے کیسے نماز پڑھی؟ کس نے سکھایا ان پرندوں کو؟ کسی نے تو بتایا ہوگا نا. فرشتہ جو فرشتوں میں سب سے عظیم ترین فرشتہ امین جبریل امین، میکائیل نے فخر کیا، اسرافیل نے فخر کیا، اسرائیل نے فخر کیا. کہا بس خاموش رہو، مجھے بولنے دو. جبریل امین نے تم سب پر مجھے افتخار ہے. کیوں؟ کہا فاطمہ کے دروازے کا نوکر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. در فاطمہ کا نوکر ہوں. میں جس دروازے پر مسلسل اترتا ہوں، تمہیں کیا؟ میں ہوں اس دروازے کا نوکر، مجھے افتخار حاصل ہے. اب وہ جبریل امین یہ کہہ دے خدا سے جب پروردگار عالم کی آواز مانا انتا تو کون ہے؟ مانا میں کون؟ انتا میں، تو ہے، انا میں ہوں. اب مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات القلوب میں ارشاد شیخ مفید کی انگلش میں بھی ملتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے. کس نے کہا؟ کس نے جبریل سے کہا بند کر دے تو میں قول انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل. کہہ دے جبریل میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا جلیل پروردگار. یہ کس نے تعلیم دی جبریل کو؟ کون ہے معلم جبریل؟ کون ہے استاد جبریل؟ مجھے توحید، ایک توحید جیسا کہ میں نے شروع کیا تھا اس کے ذہن میں، ایک توحید فطری ہے. اس وہ معصوم بچہ بھی معاصر کو تلاش کرتا اثر کو دیکھ کر. یہ توحید فطری ہے. اچھا اگر دین فطری ہے، توحید فطری ہے، تو شرک کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں آپ کے سوال سے پہلے میں خود جواب دوں. میری مجلس میں آپ سوال بھی میں کروں گا، جواب بھی میں دوں. اس کے باوجود سوال رہے تو آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ درس مولا حسین کا درس یہاں سے لے کے جائیں. جب دین فطرت ہے، قرآن کریم نے کہا ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. آگے جگہ ہے، پیچھے مومنین سے درخواست ہے آگے آئیے. آگے یہاں جگہ ہے، میرے قریب جگہ ہے. آواز بلند صلوات. مختار تشریف رکھیں. ابا کہاں؟ اب یہ عجیب آدمی ہے. ارے بھائی میں نے امامہ رکھا تھا ان کے سر پر کربلا میں، بغیر امامہ کی چلے آ رہا. خیر باوز بلند صلوات دیجیے. اب آپ سے عرض کروں، دین فطرت ہے. جب دین فطرت ہے اور قرآن کریم نے کہا کیا ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. خلق خدا میں تبدیلی آ نہیں سکتی ہے. دین جو ہم نے تمہیں دیا تمہاری فطرت کا نام. اگر کیا مطلب دین فطرت ہے؟ کیا مطلب؟ میں ابھی بتاتا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. درست؟ جھوٹوں پر لعنت، ظالم پر لعنت، کافر پر لعنت، فاسق پر لعنت، قاتل پر لعنت. قرآن کریم درست. جب جھوٹوں پر لعنت بیچتا پروردگار عالم، جھوٹوں پر لعنت. جب پروردگار عالم، اب جب دین فطرت ہے، ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق، جھوٹوں پر لعنت. اچھا جھوٹ بولنا برا ہے نا؟ یہ جھوٹ بولنا برا کیا دین نے کہا ہے یا پوری دنیا کہتی ہے؟ بولیے. دنیا کہتی ہے. تو اس کا دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ فطرت کہتی ہے. کوئی دین مانے نہ میں انسان بحیثیت انسان کے جھوٹ کو برا سمجھتا. درست ہے؟ کسی کا مال غصب کرنا، دنیا کا کوئی بے دین سے بے دین آدمی کیا غصب کرنے کو صحیح سمجھے گا؟ بولیے. مجھے جلدی آگے بڑھنا، مجھے 12 بجے میرا اپنا اشرف پڑھنا بابل میں.
بولتے جائیں. کیا جھوٹ بولنا کسی انسانی معاشرے میں جائز ہے؟ نہیں. کیا کسی کو دھوکہ دینا انسانی معاشرے میں جائز ہے؟ نہیں. کیا کسی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کرنا کسی بھی معاشرے میں جائز ہے؟ نہیں. کیا زنا کسی معاشرے میں درست ہے؟ نہیں. کیا کسی کا مال غصب کرنا جائز ہے؟ نہیں. تو جس چیز کو لے کے جائیے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا، دنیا انسانیت کہے گی ہاں برا ہے، تو بس فطرت نے جس کو برا کہا دین نے اس کو حرام کہا. اسی کا نام تو دین ہے. اسی کا نام تو دین ہے. اسی کا نام دین ہے. تو اب دین نے کہا ان فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ دین تمہاری فطرت کا نام، فطرت سے ہٹ کر ہم نے کوئی حکم تم پر نازل نہیں کیا. تو اب پتہ چلا دین فطرت کا نام. اگر دین فطرت کا نام ہے ہر شخص کو توحید کا پابند ہونا چاہیے، ہر شخص کو دین کا پابند ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ جواب، دین دو طرح کا. دین فطری جس میں کسی کو کوئی اختلاف، وجود وحدہ اللہ شریک میں بھی کسی کو کوئی اختلاف. یہاں تک کہ جو اپنا آپ کو دہری کہتے ہیں، جو بے دین کہتے ہیں، یقین جانی وہ دہری نہیں ہے، وہ بے دین نہیں. امام صادق صلی اللہ علیہ کا ارشاد، دہری کافر جو مریض بیمار ہوتا ہے تو کہتا آ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آواز بلند سلامات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دین و دیانت و مکتب و مذہب سے ہٹ کر کوئی بھی انسان جب بیمار ہوتا تو آ. جب درد کا احساس کرتا تو کیا کہتا ہے؟ آ. درست ہے؟ یہ امامت دیکھتے جی نہیں کہیے گا، بالکل صحیح دل سے کہیے جی. اور دل میں نہ آئے تو کہہ رہی مجھے برا نہیں لگ رہا. یہ عقلی گفتگو ہو رہی ہے، فطری گفتگو ہو رہی ہے. کوئی بھی بیمار ہوتا اسے تکلیف ہو، سر میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، دانتوں میں، کہیں بھی جسم میں درد ہو، کہتا آ. درست ہے یہ؟ اچھا، بہت شکریہ، اجماع ہے اس پر. تو اب مولا امام شیخ السلام اللہ علیہ فرماتے تم جانتے ہو وہ بے دین شخص بھی کہے گا آ، وہ دیندار بھی کہے گا آ. درد خود اس سے کہلواتا آ. درست ہے نا؟ میرے امام فرماتے یہ آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جائے گا کہاں انسان؟ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے آ. جائے گا کہاں؟ تو پھر جب صورتحال یہ ہے تو پھر کافر کیسے، مشرک کیسے؟ تو دین کی دو قسمیں، دین فطری جس میں کسی کو اختلاف نہیں، دین فکری. دین فکری، فکر، افلا يتفکرون، افلا يتدبرون، افلا تعقلون، افلا يعقلون. جہاں انسان عقل دوڑاتا تو عقل مختلف ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم. جس میں جتنی عقل ہے اس کو اتنی رسائی ہے. اختلاف دین فکری میں ہے، دین فطری میں نہیں. فکری دین میں اختلاف ہے، فطری دین میں اختلاف درست ہے. اب بس کیونکہ مجھے اگلی مجلس بھی پڑھنی، کیا بچے چونکہ مسائل کے دن. خیر اس پر تفصیل سے کل گفتگو انشاءاللہ ہوگی. میں معذرت خواہ ہوں، ٹھیک میں 12 بجے لاسینس کی میری اپنی ادارے کی مجلس پڑھنی ہے، اس لیے میں آپ کے سے معذرت. مگر یہاں کا میں ٹائم جو وعدہ ہے وہ پورا کروں گا. ایسا بھی نہیں کہ میں آپ کی اس میں کمی کروں. اور چونکہ یہ شب زیادہ تر مسائل کی شب ہے. صرف حسین نہیں نکلے ہیں مدینے سے، حسین کی ماں بھی نکلی، فاطمہ زہرا بھی نکلی. جیسے میرے عزیز مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، خدا ان کو سلامت رکھے، اس طرح سے پڑھنے والے جوانوں کو شہزادی زینب لطف و کرم فرمائیں.
میں اس لیے شہزادی زینب کی بارگاہ سے لطف و کرم کا خاصگار ہوں. کرامات الزینب یہ کتاب ہے. ابھی 6 سال پہلے جب آیت اللہ خمینی کے نمائندے وہاں تھے دمشق میں، تو شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے شہزادی کا حرم سجا رہے تھے. ایک مومن تھے، شامی تھے، سجا رہے تھے، اوپر یہ قمقمے لگا رہے تھے. اوپر مینارے سے گر گئے، مینارے کے اوپر سے گر کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو جو راہبر کے نمائندے تھے وہ آئے دوڑ کے، وہیں شہزادی کے دروازے پر ان کا دفتر ہے، وہ فوراً لوگوں کو بلایا، اس کو سمیٹ کے چادر میں سمیٹ کے ہسپتال لے کے گئے. کرامات الزینبیہ یہ عربی میں ملتی ہے بازار میں. ہسپتال لے کے گئے تو چونکہ راہبر کا نمائندہ تھا، وہ شام میں سادات کی بڑی قدر ہے، بشار الاسد سادات ہی کی وجہ سے بچا ہوا. جیسے ہی سید بزرگوار ہسپتال میں گئے، سارے ڈاکٹر جمع ہو گئے، سید آیا سید آیا. کہا اس کو بچانا ہے. دیکھا تو بکھر چکا ہے. اب وہ سید کہہ رہا اس کو بچانا ہے. تو ہوا کیا، جب لے گئے اندر اس کو لٹایا، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، لٹا کے اس کا لباس بدلوایا، ہسپتال کا لباس پہنوایا. اس کے بعد ڈاکٹر گئے میٹنگ کرنے کی، کیا کریں، یہ سید خود آئی ہے، کیا کریں اس کے ساتھ. بیٹھ کے میٹنگ کرنے کہ کس طرح سے اس کو کیسے بچائیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ صرف وہی بچا سکتا، ہم کیسے بچا سکتے. آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں. گفتگو کر رہے تھے، دیکھا ہسپتال کے لباس میں دوڑا چلا جائے. ڈاکٹر واللہ العظیم ایک لفظ غلط کہوں، شہزادی کی لعنت ہے. ڈاکٹر نکلے، دیکھا وہ دوڑا، جس کو ہم مردہ سمجھتے تھے وہ دوڑا. گئے جا کے پکڑیے، کیا ہوا، کہا مجھے جانے دو. کیوں، شہزادی آ گئی. شہزادی نے کہا تم کیا کیوں لیٹے ہو، چلو میری زری کو روشن کرو، میری زری کو تم جو کر رہے تھے کام کرو، چلو تم یہاں کیوں لیٹے ہو. تو کہا کیسے آئی تھی، کہا ایک معصوم بچی کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی. ایک معصوم بچی کو ساتھ لے کر آئے، میرے سامنے حجاب میں پورے روب اور جلال کے ساتھ. کہا تم کیوں لیٹے ہو، مگر تم میرے قبے کو نہیں کام کر رہے تھے. میں ایک دم سے میں جب ہلا تو کہا اٹھو. بس میں اٹھا. جب میں اٹھا تو میں دیکھا میرے جسم میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں چونکہ شہزادی نے حکم دیا میں اسی لباس کے ساتھ جاؤں گا، تم اپنا لباس پہن کے جاؤ، ہسپتال کا لباس چھوڑو. میں آپ سے عرض کروں، ہاں وہی شہزادی ہیں، وہی شہزادی ہیں. یزید ملعون بستر بیماری پر تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا. ایک یہودی حکیم کو بلایا، یہودی حکیم کو اسی کتاب میں کرامات الزینبیہ، یہودی حکیم کو بلایا. یہودی حکیم کو بلا کے اس سے کہا، چونکہ شام میں یہودی تھے اس وقت، یہودی حکیم کو بلا کے کہا یزید بیمار ہے. آ کے یزید سے کہا منہ کھول دے. یزید نے منہ کھولا تو کرامات الزینب میں لکھا کہ جیسے اس نے منہ کھولا عقرب نکلا، بچھو نکلا. یہودی حکیم نے کہا اے یزید کیا تو نے کسی پیغمبر کو قتل کیا؟ یہودی ہے، یہودی ہے. کہا نہیں. تو کیا اولاد پیغمبر کو قتل کیا؟ سر جھکا کے کہا کس کو؟ حسین. کون ہے حسین؟ فاطمہ کے لال، پیغمبر کی نور نظر فاطمہ کے لال حسین کو. اس یہودی نے، چونکہ اب وہ یزید کچھ بھی نہیں کر سکتا معلوم، یزید کے منہ پر تھوک کے ایک خبیث، جس ہمارے موسیٰ جس گدھے پر سوار ہوتے تھے، اس گدھے کے قدموں کے نشان کو ہم چومتے اور تو اپنے پیغمبر کے نواسے کو ذبح کرتا. یزید کے منہ پر تھوک کے چلا گیا. کہا اب میں سمجھا کہ دین اسلام حق ہے. اب جا کے تلاش کیا کہ حسین کون. اب جب اس کو پتا چلا
کہ شہزادی نے جن شامیوں کو بلا کے وصیت کی تھی کہ میں جا رہی ہوں، میری یہ معصوم بچی زندان میں ہے، اس کا خیال رکھنا، یہاں کوئی نہیں، یہ بچی مسافر ہے۔ ان شامیوں کو پتا تھا شہزادی کا اس کی ایک بھائی کی بیوی تھی، وہ مومنہ تھی، اس یہودی نے اس سے پورا دین مذہب سیکھا اور پورے 70 کے قریب یہودیوں کو شیعہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا تو شیعہ ہو جا، کہا نہیں میں نہیں ہوتا، کہا یہی مذہب حق ہے، یہ دین حق ہے، اس نے کہا نہیں میں یہودیت پر حق ہے۔ تیری بیوی شیعہ ہو گئی ہے، کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیوی کیسے شیعہ ہوگی، دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں مرثیہ ہوتا ہے وہ سننے جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آج میں دیکھتا ہوں۔ شب جمعہ ایک مومنہ کے گھر مرثیہ ہوتا، زندان شام کے مسائل پڑھ کے روتی تھی خواتین مل کے۔ تو جب اس نے اپنی بیوی سے کہا آج 70 کے قریب یہودیوں کو میں نے دعوت کی، میرے مہمان آنے والے، تم کھانا پکانا، اگر تم نے کھانا پکانے میں کوتاہی کی میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ خاتون کو تعجب ہوا کہ میرے شوہر نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، آج کیوں ایسا کر رہا ہے، آپ کیوں مجھے ذبح کریں، میں پکاؤں گی، کیوں پریشان ہے، میں تیار کروں گی، آپ 100 کو لے کے آئیے۔ جیسے ہی خاتون نے آٹا گوندنا شروع کیا مرثیے کی آواز آئی، اس نے کہا نہیں میرا حسین، میں نہیں پکا سکتی کھانا، میرا حسین۔ اسی طرح سے آٹے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ مرثیہ سنتے سنتے دیر ہو گئی، شام ہو گئی، دیکھا شام ہو گئی ہے، وہ کھانا اب جاؤں گی تو شوہر میری گردن کاٹ دے گا۔ جب چلی آئی تو دیکھا 4 خواتین گھر میں کھانا پکا رہی۔ کون ہو؟ ایک خاتون ہے جو کرتے کو سامنے رکھ کے رو رہی ہے، اس کے پاس گئی، کہا آپ کون ہیں اور یہ کرتا کس کا؟ کہا تم کس پر رونے گئی تھی؟ کہا حسین پر، میں حسین کی ماں ہوں، یہی میرے حسین کا کرتا۔ تو یہ خاتون کون ہے جو کھڑی ہو کے کھانا پکا رہی ہے، جا کر پوچھ لو۔ جب پوچھا تو کہا میں زینب ہوں، میرے حسین کی مجلس میں گئی تھی، میں پکانے آئی ہوں۔ یہ بچی کون؟ کہا یہی تو میری سکینہ ہے، ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین۔